پروسیڈنگ کے حوالے سے بتا دیں. دیکھو خان صاحب کی سائفر کے کیس میں بیل پٹیشن فیکس تھی اور اس پہ آرگومنٹس ہونے تھے، لیکن کل ایف آئی اے نے ایک درخواست فائل کر دی تھی جو آج لگی ہوئی تھی اور عدالت نے اس کو پٹیشن کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور اس پہ آرگومنٹس ہوئے ہیں. ابھی ریزروڈ ہے، اس پہ ججمنٹ آرڈر آ جانا ہے. جج صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک دن آج ہی میں شاید آرڈر کر دوں اور پھر 1-2 دنوں میں جو بھی میں نے فیصلہ کرنا ہے فکس کرنا ہے وہ ہے. میں اس میں یہ عرض کروں کہ جہاں تک بیل میٹر کا تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ان کیمرہ سن لیں، اور کیمرے میں سننے کے پرانے قانون کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہوا، اور سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا کہ اوپن ٹرائل ہر بندے کا بنیادی حق ہے. اور اس کیس میں ایسا ہے بھی کیا جس کا ان کیمرہ ہو، لیکن جو بھی ہو اس میں تاخیر جب بندہ جیل میں ہو یہ بہت ناانصافی ہے. میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اچھا، آج دوسری دفعہ پھر صرف ان کیمرے کے حوالے سے سماعت ہوئی یا دوبارہ درخواست کی ہے، کیا لاجک ہے اس کے؟ دیکھیں ان کی لاجک صرف ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پرولانگ کرے. اگر ان کے پاس کوئی بھی حقیقتاً کوئی چیز ہوتی جو لاسٹ ٹائم انہوں نے ان کیمرہ ہیئرنگ کر لی اور ہماری پروسیڈنگ ساری اوپن کورٹ میں رہی ہے، جس وقت انہوں نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی ہے وہ تو وہاں کوئی چیز دے نہیں سکے تھے. اگر اس وقت بھی ان کے پاس کوئی چیز ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ لیتے اور اس پہ آرگومنٹس کرتے اور اس کو پڑھتے ہی نہیں عدالت کو کہتے آپ خود پڑھ لیں، یہ سیریس میٹر ہے ہم نہیں پڑھنا چاہتے، یہ سینشنلائز کرنا چاہتے، ڈیلے کرنا چاہتے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. حقیقتاً ان کا ایک فیک اور بیس لیس کیس ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن صرف اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے پرولانگ کر رہے ہیں. سر ایک طرف اوپن کورٹ کی بجائے ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہے اور دوسری جانب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آنر کرنے کی بھی باتیں کریں، یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے. اگر ایک کیس میں آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو اوپن کورٹ نہیں سنوں گا، اوپن کورٹ تو کیا میں اس کو ان کیمرہ سنوں گا، اور باقی کیسز کو آپ آن ایئر لے کے جائیں گے تو یہ بھی تو ایک بڑا تضاد ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے میں کہتا ہوں ٹرائل ہو جائے تو ہمارا بھی ان کو یہی موقع پہ ہمارا کیس بھی اوپن ٹرائل کرو، دنیا دیکھے اس میں کیا کچھ ہے، اور اس کو بھی لوگوں کو واقف کراؤ کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ چھپانا چاہتے ہیں. اس طرح اسٹیٹ کی وائلیشن ہوئی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ان کیمرہ اچھا سر، چلان جمع کروایا تھا ایف آئی اے نے، آج آپ نے خصوصی عدالت سے رجوع بھی کر لیا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں. اور دوسرا عمران خان کو آج دوبارہ پھر طلب کیا گیا تھا لیکن پٹیالہ جیل میں ہے، آج بھی ان کو پیش نہیں کیا. دیکھیں یہ ان کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب جب وہاں سے چلے گا اور لوگوں کو پتہ ہوگا تو انہوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا لوگوں نے منوں کے حساب سے خان صاحب پہ گلفشائی کی، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی سے گھبرائے ہوئے، اس لیے یہ نہیں لے کے آ رہے. لیکن جہاں تک چالان کا دیکھو، چالان جب عدالت میں سبمٹ ہو جاتا ہے تو ٹرائل کورٹوں میں چالان اس دن سبمٹ ہو جاتا ہے جس دن ٹرائل کی ہیئرنگ ہو، اور ہیئرنگ اگر نہ ہو تو چالان سبمٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان کیمرہ پروسیڈنگ کرو، اور دوسری طرف پوری دنیا کو پتہ ہے چالان میں کیا کچھ ہے اور کہاں پڑا ہوا ہے، کتنے گواہ ہے، اور اس کی کاپی ان کو پہلے ملی ہے جبکہ ایکیوزڈ کو کاپی نہیں ملی، کورٹ کو کاپی نہیں ملی، اور ہمیں کاپی نہیں ملی اور میڈیا میں کاپی آ گئی. اعظم خان وعدہ گواہ بننے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سب کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اور وعدہ گواہ وہ بندہ بن نہیں سکتا جو خود ملزم نہ ہو. اگر ملزم نہ ہو تو وہ وعدہ ماب گواہ نہیں بن سکتا، اور اگر وہ ملزم بنا کر کے اس کی اسٹیٹمنٹ دی جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اعظم خان چونکہ اسٹیٹمنٹ اس وقت دے چکے تھے جب وہ 1 مہینے اپنے گھر سے اغوا کیے گئے تھے، اس لیے ایسی اسٹیٹمنٹ کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں. اسد عمر صاحب بھی اس کیس میں برابر کے شریک سمجھے جاتے تھے، ان کو ریلیف مل گیا، کیا وہ پریس کانفرنس کی وجہ سے تھا یا کچھ اور؟ دیکھیں یہ سارے پریس کانفرنس کی وجہ سے، پر میں کہتا ہوں اس کو جو ریلیف ملا ہے صحیح ملا ہے، اور جو باقی ان کو نہیں ملا یہ بھی غلط ہے. ٹو رانگ کین بیک اٹ رائٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر اسد عمر صاحب کو بھی بننا چاہیے تھا، نہیں، نہ اسد عمر صاحب نے جرم کیا، نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، نہ عمران خان صاحب نے کیا. اس جرم میں کسی کو بھی ملزم ٹھہرانا یہ غیر ہی نہیں. اچھا، مریم نواز جلسے کا آغاز کر دیا ہے، وہ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کب جائے گی دوسرے نمبر کی سر نواز شریف کی واپسی کے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف آپ نے کنوکٹڈ بندے کو جو عدالتوں کو مطلوب ہے، قانون کو مطلوب ہے، اور اس کے اپیلیں ڈسمس ہو چکی ہے، ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور ان کو جلسوں کی اجازت ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کو ایون کرک میں بلچے کی اجازت نہیں دی، ان کو کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنے کی کوشش ہے، یہ تو غیر ہی نہیں، یہ تو انڈکلیئرڈ مارشل لا. دس از واٹ آئی ول سے. شکریہ سر. کے دوران واپسی ہو رہی ہے، تاحیات نااہلی کے خلاف نواز شریف دوبارہ اپیل نہیں کر سکتے یا ترمیمی ایکٹ کے بعد اس کی سزا ختم ہو، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں آئین قانونی اگر بات کریں تو نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہے، اور کنوکشن کے بعد اس کی جو اپیلیں ہیں وہ ڈسمس ہو چکی ہیں. قانونی اور آئینی طور پہ عدالت بھی اس کا انتظار کر رہی ہے، پولیس بھی کر رہی ہے، اور جیل بھی کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ آئینی قانونی طریقے سے انٹر ہو رہے ہیں تو وہ فوراً ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ ہو کے جیل جانا ہے، اور اگر ڈیل ہو رہی ہیں
تو میرا خیال ہے یہ ڈیل ہی ہو رہی ہے جس کے لیے اتنی تیاریاں بھی کی جا رہی ہے. وہ جلسہ بھی کرے گا, اس کا ویلکم بھی کرے گا, تو یہ تو ایک ڈیل والی بات ہے. جہاں تک اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ. سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا فار لائف فار ناٹ بینگ صادق این امین. وہ لا پارلیمان نے آخری دنوں میں چینج کر لیا, لیکن اس کے اگر ختم بھی ہو گیا تو اس کی کنوکشن چونکہ ہوئی ہے نیب سے سیکشن 9 میں اگر کنوکشن ہو جائے تو سیکشن 15 میں 10 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس لیے نہ وہ پارٹی عہدہ رکھ سکتے اور نہ ہی وہ الیکشن لڑ سکتے. تو ڈسکوالیفیکیشن اس کا انٹیکٹ ہے. تھینک یو.